السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سید شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں دا میگزمین یوٹیوب چینل۔ حضرت یونس علیہ السلام 28 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب سے سرفراز کر کے نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا۔ ایک مدت تک وہاں کے لوگوں کو نیکی اور پاکیزگی کی تلقین کرتے رہے۔ آپ نے ان بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک خدا کی پرستش کرنے کے لیے کہا، مگر وہ بڑے ہی نافرمان اور سرکش تھے۔ ایک مدت تک جب آپ کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا تو آپ بہت دل برداشتہ ہو گئے اور غصے میں آ کر بارگاہ الہی میں ان کے لیے عذاب کی دعا کی اور بغیر خدا کا حکم سنے خود اس بستی سے نکل گئے۔ جب آپ نینوا سے چل کر دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی پار جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی منجھدار میں پہنچی تو طوفانی ہواؤں نے کشتی کو گھیر لیا اور کشتی ڈگمگانے لگی۔ جب کشتی والوں کو اپنی غرقابی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے اپنے رسم اور عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھاگا ہوا غلام اس کشتی میں سوار ہے، جب تک اس کو کشتی سے علیحدہ نہیں کیا جائے گا نجات نہیں ملے گی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ گفتگو سنی تو فوراً دل میں خیال آیا کہ میں ہی اپنے آقا کا وہ غلام ہوں جو وحی کا انتظار کیے بغیر نینوا سے چلا آیا۔ خدا کو میرا اس طرح چلا آنا پسند نہیں آیا، اب میری آزمائش کا وقت آن پہنچا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کشتی والوں سے کہا کہ میں ہی اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہوں، لہٰذا مجھے دریا میں پھینک دو۔ آخر یہ طے ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے گی، جس کا نام نکلے گا اس کو دریا میں پھینکا جائے گا۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ اس وقت خدا کے حکم سے ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ خدا نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس تیرے پاس امانت ہے، تیری غذا نہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میں زندہ ہوں تو بارگاہ خدا بندی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں خدا کے حکم کا انتظار نہ کیا، اور وہ ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے اور عرض کی، خدایا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور بلا شک میں نے خود ہی اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو کنارے پر اگل دے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے آپ بہت لاغر اور کمزور ہو گئے تھے۔ خدا کے حکم سے وہاں ایک بیلدار درخت اگ آیا اور آپ وہاں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ کچھ مدت کے بعد اس درخت کی جڑ کو کیڑا لگ گیا جس سے وہ بیل سوکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، یونس تم کو اس حقیر سی بیل کے مرجھا جانے کا تو بہت رنج پہنچا ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زائد آبادی اور دوسرے جانداروں کو ہلاک کر دینا ہم کو ناگوار نہ ہوگا، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ مہربان نہیں ہیں جتنی یہ بیل تم کو عزیز ہے۔ تم بددعا کرتے ہی اس بستی سے نکل آئے اور وحی کا انتظار بھی نہ کیا۔ ایک نبی کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ قوم کے حق میں بددعا کرے اور ان سے نفرت کر کے چلے جانے میں اس طرح جلد بازی سے کام لے اور وحی کا بھی انتظار نہ کرے۔ ہوا یوں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کے حق میں بددعا کی اور جلدی میں بستی سے نکل گئے تو شہر والوں نے محسوس کیا کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، ان کے چلے جانے سے ہم پر ضرور عذاب الہی نازل ہوگا۔ وہ لوگ بہت خوفزدہ ہو رہے تھے اور جگہ جگہ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش کر رہے تھے کہ وہ مل جائیں تو انہیں منا کر لے آئیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جب باوجود بڑی تلاش کے بھی حضرت یونس علیہ السلام ان کو نہ ملے تو انہوں نے بارگاہ خدا بندی میں گڑ گڑا کر اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ استغفار کی اور بستی سے باہر نکل کر کھلے میدان میں رو رو کر خدا کی بارگاہ میں عرض کیا۔ ان کی گریہ زاری اور توبہ قبول ہوئی اور وہ عذاب الہی سے بچ گئے۔ اس طرح تمام نینوا والے مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو خداوند کریم نے حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا میں جائیں اور قوم کو نیکی اور ہدایت کی تبلیغ کریں تاکہ خدا کی مخلوق ان سے فیض یاب ہو۔ جب قوم نے آپ کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور آپ کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانیاں حاصل کرتی رہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔